الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور آج جو ہم گفتگو سنیں گے وہ غسل کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کیا جائے گا، تو امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں، تو جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے کلی کرنا، پھر دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض جو ہے وہ تمام ظاہر جو اپنا بدن ہے، مکمل بدن، جو پیروں کے ناخن ہیں اور سر کے بالوں تک، یہ سارے کا سارا حصہ اس کے اوپر پانی بہانا۔ اب کئی احباب ایسے بھی زندگی کے اندر ملے ہیں کہ جن سے یہ بات سننے میں آئی کہ وہ جو ہے وہ صرف غسل سمجھتے ہیں پورے جسم پر پانی بہانے کو، اس کے اندر کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض میں وہ شامل نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، ایسا غسل کیا کہ صرف پیروں کی نوک سے لے کر سر کے بالوں تک جسم دھو لیا اور نہ کلی کی نہ ناک میں پانی چڑھایا، تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے صرف کلی کی تمام جسم کو دھو لیا، اس کا بھی غسل نہیں ہوگا۔ البتہ یہ تینوں فرض مکمل کرنے پڑیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کلی پر بات کر لیتے ہیں کہ کلی کیا ہے۔ اب بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانی تھوڑا سا چلو کے اندر لے کر، یعنی ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال کے فوراً باہر نکال دیتے ہیں، تو یہ کلی نہیں ہے، وہ پنجابی چاکھاں تے کرولی نہیں ہے۔ اب کلی یہ ہے کہ منہ کے اندر پانی لینا ہے، اور کرنا کیا ہے کہ داڑھوں کو بھی تر کرنا ہے، داڑھوں کے پیچھے جو گلنا جو ہیں ساڑیاں، انہاں بھی تر کرنا ہے، اور جڑے دند نے انہاں بھی تر کرنا ہے، حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ یہ سارا جو ہے نا، جو منہ کے اندر چیزیں ہیں، ان کو ہم تر کریں گے تو یہ کلی کے اندر شامل ہوگا۔ اسی طرح ہمارا روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ پھر دانتوں کے اندر کچھ چیز پھنسی ہوئی تھی، چھالیا کے دانے تھے یا گوشت وغیرہ کھایا تھا، اس کے ریشے جو تھے منہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ ان کو چھڑائیں گے تو بہتر ہوگا، یہ فرض ہے۔ اور اگر چھڑانے میں یعنی نقصان ہو سکتا ہے، خون نکلنے کا یا ویسے کوئی مرض بڑھ سکتا ہے، تو پھر معافی ہے۔ اب غسل ہم نے کر لیا، تو اس وقت دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوا، ہم نے اس سے نماز پڑھ لی، تو نماز کے بعد ہمیں محسوس ہوا تو اس کو فوراً نکال دینا چاہیے، تو جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہم کلی کرتے ہیں تو کلی 3 بار کرنی چاہیے، یہ 3 بار ہم وضو میں کریں گے نا یا غسل کے اندر، تو یہ سنت ہے 3 بار کلی کرنا۔ دوسری چیز ہے ناک میں پانی چڑھانا۔
اب بعض احباب ہوتے ہیں کہ وہ ناک کی نا نوک تک کہ پانی لگا کر وہ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ناک میں پانی چڑھا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ناک کے اندر جو نرم جگہ ہے نا، یعنی سخت ہڈی ہے، اس تک پانی پہنچانا لازمی ہے، وہاں تک نہیں پہنچائیں گے اور ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا سونگھنا چاہیے تاکہ وہ بآسانی سخت ہڈی تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ناک کے اندر کوئی ریٹھ وغیرہ پھنسی ہوئی ہے اس کو بھی چھڑانا چاہیے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناک کے اندر جو بال ہیں ان کو بھی دھونا فرض ہے۔ تو ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا ہے جی؟ جو ہماری نرم جگہ ہے اور سخت ہڈی ہے تو یہاں تک پانی ضرور پہنچنا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی چیز رہے گی بال کے برابر بھی تو غسل نہیں ہوگا۔ اور کلی میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالنا ہے، دانتوں کو تر کرنا ہے، گالوں کو تر کرنا ہے جو دانتوں کے پیچھے ہیں، داڑھوں کے پیچھے ہیں، اور حلق تک جو ہے نا اچھے انداز میں پانی کو پہنچانا ہے۔ اسی طرح اب ہم نے جو پورے بدن کے اوپر جو پانی بہانا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے جو تلوے ہیں پاؤں تک جو ہے، اس میں ہر چیز کو اچھے انداز میں دھونا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب جسم کی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ احتیاط نہ کریں گے، یعنی خود پانی نہ پہنچائیں گے تو وہاں پر پانی پہنچے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ناف ہے، اب ناف کے اندر پانی نہیں جا رہا تو اس کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے نا، تو ہم نے انگلی کے ذریعے جو ہے ناف کے اندر بھی پانی پہنچانا ہے۔ یہ ٹھڈی اور گلا جو ہے اس پہ بھی پانی کبھی کبھار نہیں پہنچتا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھڈی اور گلا جو ہے نا اوپر اٹھا کے، ٹھڈی کو اوپر اٹھانا ہے اور گلے پر پانی بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کسی کا پیٹ موٹا ہے تو جو موٹاپے والی جگہ ہے اس کو اٹھا کر اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا ہے۔ تو اب کوئی بندہ بیٹھ کے غسل کر رہا ہے، یہ جو ران ہے نا، ران ٹانگ جو ہے یہ والی، اس پر بھی پانی میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب بیٹھ کے غسل کریں گے، جب نہائیں گے تو یہ عموماً جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، تو غسل کے اندر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عموماً عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، غسل کے فرض اگر 3 ہیں تو تینوں کو ہی پورا کرنا ہوگا۔ اور بعض احباب صرف جسم کے اوپر پانی بہا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا ہے، ان کا غسل نہیں ہوا اور جب تک یہ تینوں فرض ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔